حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ عمرہ کرنے تشریف لا رہے تھے. راستے میں آپ ایک جگہ ٹھہر گئے درخت کے نیچے اور لوگوں سے فرمایا کہ آپ فریش ہو جاؤ. صحابہ فریش ہو رہے تھے. حضرت عمر مکے سے پہلے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگے. بچپن کی یادیں یاد آنے لگی. یاد آ گیا عمر کو کیونکہ عمر مکے میں رہتے تھے. یہ وہی عمر ہے جو خطاب کا بیٹا تھا. یہ عمر مکے کا بڑا بہادر نوجوان تھا. یہ عمر جس کے نام کی بہادری کے ڈنکے مکے اور عرب میں بجتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ. حضرت عمر بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے. مسکراہٹیں تیز ہنسی میں بدلنے لگی. حضرت عمر ہنسنے لگے. صحابہ سمجھ گئے کہ عمر بچپن میں یہاں بہت آیا کرتے تھے. شاید کوئی واقعہ یاد آ گیا ہو, شاید کوئی گھٹنا یاد آ گئی ہو, شاید کوئی لطیفہ یاد آ گیا ہو جس کی وجہ کر عمر ہنس رہے ہیں. لیکن اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور بے تحاشا روتے ہیں اور بہت روتے ہیں. صحابہ کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ دو متضاد کیفیت, ہنسنے والا روتا نہیں, رونے والا ہنستا نہیں. حضرت عمر ہنس بھی رہے, حضرت عمر رو بھی رہے, معاملہ کیا ہے؟ لوگ قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر آپ ہنسے تو ہنسے, پھر روئے کیوں؟ رونا تھا تو ہنسے کیوں؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, لوگوں ہنس رہا ہوں اس بات پر کہ عمر جب خطاب کا بیٹا تھا تو اسی جگہ پر میرا باپ خطاب مجھے جانور دے کر, اونٹ اور اونٹنیاں دے کر, بکریوں کے ریوڑ دے کر مجھے چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا. لوگوں اس زمانے جہالت میں مکے سے یہ عمر اپنے باپ کے جانوروں کو لے کر آتا, اپنے خاندان کے جانوروں کو لے کر آتا اور اسی مقام پر میں بیٹھ جاتا باس بن کر اور میرے جانور چڑھتے تھے. لیکن میں اتنا غیر ذمہ دار تھا, میں اتنا البیلا تھا کہ اونٹنی مجھ پہ پیشاب کرتی تھی, مجھے خبر نہیں ہوتی تھی. بکریوں کے ریوڑ سے بھیڑیا ایک دو بکریوں کو لے کر چلا جاتا تھا, مجھے احساس نہیں ہوتا تھا. جب شام میں مکہ لوٹتا تو میرا باپ خطاب بکریوں کی ریوڑ میں گنتی کرتا تو جانور کم ملتے. میرے جسم کو سونگھتا تو جانور اور اونٹنی کے اور اونٹ کے پیشاب کی بدبو آتی تھی. تو میرا باپ خطاب میرے سر کے زلفوں کو پکڑتا اور مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ عمر میں دنیا سے چلا جاؤں گا, یہ مکے والے مجھے تان ماریں گے کہ خطاب اپنا کیسا بیکار سا بیٹا چھوڑ کر گیا ہے کہ جسے جانور سلام چلانے کا سلیقہ نہیں. اے عمر تو زندگی میں کیا کرتا ہوگا, تو کسی کام کے لائق نہیں ہے. یہ کہہ کر میرا باپ مارتا تھا. لوگوں میں ہنس رہا ہوں اس بات پر کہ جب یہ عمر خطاب کا بیٹا تھا تو جانور چرانے نہیں آتے تھے. رو رہا ہوں اس بات پر کہ جب سے یہ عمر مصطفیٰ کا غلام بن گیا خدا نے دنیا چرانے کا سلیقہ سکھا دیا. آج یہ عمر کتنے ملکوں کا امیر المومنین ہے. آج یہ عمر کے نام کا یہ حال ہے. یہ عمر کون سے مدرسے میں پڑھے تھے, یہ عمر کہاں کے پروڈکٹ تھے, یہ عمر کون سے یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی تھی, یہ عمر کہاں سے ڈپلوما کیے تھے, یہ عمر نے کہاں سے اسپیشلائزیشن کیا تھا گورنمنٹ چلانے کا, سرکار چلانے کا, حکومت چلانے کا. لوگوں یہ وہی سے ٹریننگ لی تھی کہ جب 1933 میں ہندوستان میں کانگریس کے زیر نظم انگریز کے زمانے میں پہلی گورنمنٹ منتخب ہوئی بہار کے اندر, تو مہاتما گاندھی نے 9 منتخب ایم ایل ایز اور ایم پیز کو لیٹر لکھتے ہوئے اس میں یہ کہا تھا گاندھی جی نے کہ اے لوگوں آپ ملک کے ممتاز لوگ ہو, ایم ایل اے اور ایم پی بن کر آئے ہو, میں تمہیں کیا نصیحت کروں, میں تمہیں کس کی مثال دوں, کس کی طرح حکومت کرنی چاہیے. موہن کرم چند گاندھی, فادر نیشن, فادر بھارت کے دیش راشٹر پتا مہاتما گاندھی جی ان لوگوں کو خط میں لکھتا ہے کہ میں آپ کو بطور نصیحت اور بطور نمونہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ حکومت چلانی ہو تو ابو بکر و عمر و عثمان غنی کو سامنے رکھ لینا. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی, یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی.